فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کہ جس کا نام ہے معاویہ پر جواز لعنت کے شرعی دلائل، جس کے مصنف ہیں بابا خلیل احمد چشتی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4 اور یقیناً آخری پارٹ ہے. ہم اس پارٹ میں اس کتاب کو مکمل کر لیں گے. پیج 49 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں ہیڈنگ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا قول. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے شارح شین الف رہ شارح مواقف وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے سے جب مقتولین جمل اور صفین کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ خون ہے کہ جس سے اللہ نے ہماری تلواروں کو پاک رکھا، پس ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت امام شافعی نے لفظ دما دال میم الف حمزہ یعنی لفظ خون سے مراد حضور مولائے کائنات کے ساتھیوں یا دما اصحاب علی علیہ السلام مراد لیا ہے، جیسے حضرت عمار اور ان کے دیگر بھائیوں کا خون جو معاویہ کے ساتھ تاویل قرآن پر لڑے تھے، جس طرح وہ اس سے پہلے کفار اور مشرکین کے ساتھ قرآن کی تنزیل پر لڑ چکے تھے. یہ ممکن تھا کہ حضرت امام شافعی جیسا جلیل القدر محب علی علیہ السلام اور عاشق اولاد علی علیہ السلام دماء یعنی خون سے اصحاب معاویہ کا خون مراد لیتے، جن کی نسبت آپ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کا قتل یعنی معاویہ اور اس کے ساتھیوں کا قتل گراں مرتبہ اور اعلیٰ عبادتوں میں داخل ہے اور خوشنودی خدا کا سبب ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے. پس کیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ آپ کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ نے آپ کی تلوار کو اس کے خون سے پاک رکھا، جس میں سب سے پہلے جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی تلوار آلودہ ہوئی. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ شاید معاویہ نے آخری وقت توبہ کر لی ہو. لکھا ہے کہ اکثر حامیان معاویہ یہ بھی چیخ و پکار مچاتے ہیں کہ شاید معاویہ نے اپنے آخری وقت میں توبہ کر لی ہو، اور بموجب حدیث شریف کہ حدیث ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، وہ بھی پاک صاف اور بے گناہ ہو گیا. اس بات کے کہنے والے چونکہ لفظ توبہ کا صحیح مفہوم نہیں جانتے، اس لیے انہیں دھوکہ ہوا کرتا ہے. لہٰذا میں ایسے لوگوں کی تفہیم کی خاطر لفظ توبہ کا اصلی مطلب قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے ذریعے بیان کیے دیتا ہوں. بغور مطالعہ ملاحظہ فرمائیے. ارشاد خداوندی ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کہ اور وہ لوگ جو کوئی برائی یا بدی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، اور جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے. اس آیہ کریمہ سے یہ امر واضح ہو گیا کہ توبہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ گناہوں کو قطعی طور پر ترک نہ کر دیا جائے اور توبہ کرنے والا اپنے افعال گزشتہ پر نادم ہو اور آئندہ کے واسطے دوبارہ پھر اس گناہ کی طرف رخ نہ کرے. مگر معاویہ نے مرتے دم تک ہمیشہ اپنی بدی پر اصرار ہی کیا. گناہ چھوڑنا تو درکنار، نت نئے تازہ گناہ کرتا گیا اور کسی کی بھی بات نہ مانی. دار الخالی کا امہات المومنین دال الف رے
الف لام خے الف لام یہ کاف ہے. دارالخلیقہ امہات المومنین اور اصحاب کبار کاف بے الف رے نے اسے بہت سمجھایا. معاویہ اپنے ان 2 اقوال میں اپنی اصلی حیثیت اور اپنی دینی اور ایمانی کیفیت کو بذات خود ظاہر کر رہا ہے. کہتا ہے کہ اگر یزید کی محبت مجھے اندھا نہ بنا دیتی تو میں راہ راست کو دیکھ لیتا. علامہ ابن حجر یقمی یہ قاف میم چھوٹی ہے کہتے ہیں، یا یہ لقیمی ہے لام قاف یہ میم چھوٹی ہے، کہتے ہیں کہ یزید کی زیادتی محبت نے معاویہ کو راہ راست سے اندھا کر دیا، اور اس نے بعد میں لوگوں کو اس فاجر و فاسق اور خارج از دین و دیانت کے ساتھ مبتلا کر کے ہلاکت میں ڈال دیا. معاویہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ جسے وہ لوگوں کے سامنے فخریہ کہا کرتا تھا کہ میری ماں ہے اور میں اسی کا بیٹا ہوں. حوالہ ہے عقد الفرید. پھر لکھا ہے کہ اور مرتے دم تک اس کے گلے میں صلیب سواد لام یہ بے لٹک رہی تھی جس کو میں مولا اور معاویہ میں لکھ چکا ہوں. کتاب کا نام ہے یہ مولا اور معاویہ. پھر لکھا ہے کہ افسوس معاویہ تو اپنے کو سرتاپا دنیا پرست بتلائے اور اس کے پرستار نہ محض دیندار ہی بتلائیں بلکہ اس کے فضائل و مناقب ثابت کریں. بار الہ ہمیں اس کجراہی اور گمراہی سے بچا. اب لکھا ہے کہ اگلی ہیڈنگ ہے دل صاحب انصاف سے انصاف طلب ہے. لکھا ہے مسلمانوں تعجب بالائے تعجب تو یہ ہے کہ وہ ہیلا ساز لوگ جو معاویہ جیسے شقی کی لعنت اور سب و شتم سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں جنہوں نے سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ کے ساتھ محاربہ کیا تھا، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان محاربہ کرنے والوں کی عورتوں اور ان کی اولاد کی گرفتاری حلال تھی، نیز یہ کہ ان کا قتل بھی حلال تھا، اور پھر یہ کہ ان کے مال و اسباب کا لوٹنا اور غارت کرنا بھی حلال تھا. دارالخلیقہ یہ ان لوگوں میں بعض وہ گروہ بھی ہیں کہ جن کے مرتد ہو جانے کا حکم صرف اسی بنیاد پر دیا گیا تھا کہ جنہوں نے خلیفہ وقت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اپنے قبیلے کے دولت مندوں کی زکوٰۃ اپنی قوم کے فقراء کو دیں گے. ان لوگوں نے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا انکار نہیں کیا تھا، نیز یہ کہ وہ نماز گزار لوگ تھے جیسے مالک ابن نویرہ اور اس کی قوم بنی یربو یہ بیوا عین اور ان کے علاوہ عرب کے دوسرے قبیلے. صرف اتنی سی بات پر جو کچھ بھی ان غریبوں پر گزرنا تھا گزر گیا، مگر کسی بندے خدا نے ان کے قول کی یہ تعویل بھی نہ کی کہ شاید وہ کسی ایسی دلیل کی وجہ سے یا اپنے کسی اجتہاد کی وجہ سے یہ گمان کرتے ہوں کہ اپنی قوم کے اغنیاء الف غین نون یہ الف حمزہ اغنیاء کی زکوٰۃ اپنی قوم کے ہی فقراء کو دینا جائز ہو. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے لیکن اللہ اکبر، کیا معاویہ ہے جس نے ان لوگوں کی طرح خلیفہ وقت کو صرف زکوٰۃ دینے سے ہی انکار نہیں کیا بلکہ خلیفہ وقت کے مقابلے میں سر تاپا باغی بن کر ان کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور مسلمانوں کا تمام مال، پورا خزانہ جس میں مال و زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ تھا ہڑپ کر بیٹھا اور سونا چاندی جواہرات سب کو اپنے لیے شیر مادر بنا لیا. پھر کیسے کیسے گناہان کبیرہ اور افعال قبیحہ کا مرتکب ہوا اور زمین خدا پر کیسا کیسا شر اور فساد پھیلا دیا. ان سب امور کے باوجود بھی یہ ہیلا ساز لوگ اس کے لیے یہ عذر اور یہ ہیلا تراشتے ہیں کہ وہ مجتہد تھا اور اس پر ترا یہ کہ وہ اجر و ثواب کا بھی مستحق ہے، نیز یہ کہ اس نے جو کچھ کیا وہ نیک نیتی سے کیا اور یہ کہ وہ خون عثمان کا مطالبہ کرتا تھا. بھلا معاویہ کی نیک نیتی کیوں کر تصور میں آ سکتی ہے جبکہ وہ خلیفہ وقت کے مقابلے میں کھلی ہوئی بغاوت اور سرکشی کر رہا تھا اور مہاجرین و انصار کو قتل کر رہا تھا اور اس کا نام نہاد
اجتہاد بمقابلہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس میں اس کا قاتل عمار اور باغی ہونا منصوص ہے کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، اور خون عثمان کے طلب کرنے کو زمین خدا میں فساد کرنے، حکومت حاصل کرنے، خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے لوگوں سے جبراً اپنی بیعت لینے، قتل و غارت کے لیے ہر طرف اپنی فوجیں بھیجنے، عورت مرد اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہلاک کرنے سے، جس کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین تک کے ساتھ تجویز نہیں فرمایا، کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں انصاف کرو اور حق کی راہ پکڑو۔ سامعین، اب ہیڈنگ ہے کہ مولا اور معاویہ دونوں کی محبت ایک ساتھ دعویٰ کرنا اسلام میں ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کی مثال نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت علامہ ابن عبد البر اپنی معرکۃ الآراء اور بلند پایہ حدیث کی کتاب الف لام الف سین یہ تے عین الف بے الاسی تآب فی معارفت الاصحاب کے اندر حضرت ابو قیس ازدی سے نقل فرماتے ہیں کہ، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے کہ حضرت ابو قیس ازدی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو 3 ہی گروہوں میں بٹا ہوا پایا۔ پہلا گروہ دینداروں کا ہے جو امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، دوسرا گروہ دنیا پرستوں کا ہے جو معاویہ کو چاہتے ہیں، اور تیسرا گروہ خارجیوں کا ہے کہ جو مولا اور معاویہ دونوں کے دشمن ہیں۔ مذکورہ بالا شہادت تحقیقی اور تاریخی حقیقت سے ایک نہایت ہی اہم بلکہ اہم ترین شہادت ہے۔ یہ شہادت اس بات کا کھلا ہوا پتہ دیتی ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر تابعین تبا تابعین نیز سلف صالحین سین لام فے اور صالحین تک، یعنی کہ لکھا ہے کہ 463 ہجری تک، جو حضرت علامہ ابن عبد البر کی وفات کا زمانہ ہے، مسلمانوں کا کوئی ایک بھی طبقہ ایسا نہ تھا کہ جو مولا اور معاویہ دونوں کی جلالت قدر اور دونوں کی محبت و مودت کا بیک وقت قائل ہو۔ پھر لکھا ہے کہ کشف الظنون میں حضرت علامہ موصوف کی کتاب استیعاب کے متعلق یہ الفاظ مرقوم ہیں۔ یہ کتاب وہی جو بھی ہم نے اس کا نام پڑھا تھا، اس کا الف سین تے یہ عین الف بے کے متعلق یہ الفاظ مرقوم ہیں کہ لکھا ہے کہ ابھی عمر یوسف ابن عبد البر کی کتاب ہے، آپ 463 ہجری میں فوت ہوئے، اور آپ کی یہ کتاب ایک نہایت ہی جلیل القدر اور بلند پایہ کتاب ہے۔ پس یہ بات معلوم ہو گئی کہ 463 ہجری تک جو ہمارے متقدمین اور سلف صالحین کا زمانہ تھا، اس زمانے تک مولا اور معاویہ کے بارے میں مسلمانوں کے صرف 3 ہی گروہ تھے، جن میں پہلا گروہ دینداروں یا سالکان راہ حق و صداقت کا تھا، جو معاویہ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتے تھے اور مولا اور صرف مولا ہی سے محبت کرتے تھے، اور وہ اس لیے کہ مولا کی ذات گرامی دین کا مرکز اور روحانیت کا سرچشمہ ہے۔ دوسرا گروہ معاویہ پرستوں کا تھا، جنہیں دین کے ساتھ کوئی لگاؤ نہ تھا، وہ سر تاپا دنیا پرست تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے معاویہ کی محبت اختیار کر رکھی تھی، اس لیے کہ معاویہ دنیا پرستوں کا سرغنہ امام اور پیشوا تھا۔ تیسرا گروہ تو وہ ایک الگ گروہ تھا جو مولا اور معاویہ دونوں کا دشمن تھا۔ ہم پیج 55 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے لہٰذا یہ حقیقت روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی کہ مولا اور معاویہ دونوں کی فضیلت کا بیک وقت قائل ہونا اور دونوں کی محبت کا ایک ساتھ دم بھرنا ایک ایسی بھیانک اور خوفناک بدعت ہے جس کا وجود اسلام میں کبھی نہ تھا، نہ تو دور صحابہ میں، نہ عہد تابعین میں، اور نہ زمانہ تبع تابعین میں۔ پھر لکھا ہے کہ نیز یہ کہ جس کا ثبوت سوا چند متعصب اور ناصبانہ تحریروں کے اور سوا چند موضوع اور غلط حدیثوں اور روایتوں کے اور عدلہ اربع الف دال لام حمزہ الف رے بے عین اربعہ میں کہیں نہیں ملتا، نہ تو کتاب اللہ میں، نہ کتاب رسول، اور نہ اجماع میں، اور نہ قیاس میں۔ مسلمانوں اس بدعت
اب اس کی ہجے میں کرتی ہوں، سین حمزہ یہ ہے سے بچو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اب اگلی ایک اور ہیڈنگ آ گئی ہے، معاویہ اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ۔ پڑھتے ہیں، تفصیلات یوں ہیں کہ معاویہ کے متعلق حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک اور جو عقیدہ ہے اسے میں نے مولا اور معاویہ کے صفحہ نمبر 406 سے لے کر صفحہ نمبر 413 تک میں مفصل بیان کر دیا ہے۔ یہاں محض ناظرین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حضور کے اس قول کی نقل کر دیتا ہوں۔ ہمارے امام مذہب فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر ہم حضور مولا علیہ السلام کے لشکر میں موجود ہوتے تو ہم معاویہ کے مقابلے میں مولا علیہ السلام کی مدد کرتے اور مولا کے لیے معاویہ کے ساتھ جنگ کرتے۔ پس ہمارے امام صاحب کا مسلک اور عقیدہ صاف صاف ہے، ہمارے امام اعظم مولا کی جانثار اور معاویہ کے دشمن ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اب حضور کے اس قول فیصل کی روشنی میں جس حنفی کا جی چاہے وہ امام اعظم کی تقلید کرے اور جس کا جی چاہے آپ کی تقلید سے باہر ہو جائے۔ اب ہیڈنگ آ گئی ہے، معاویہ اسلام میں سب سے اول باغی ہے۔ اس ہیڈنگ کے متعلق لکھا ہے کہ اکثر علماء کا یہی مسلک ہے کہ اسلام میں باغی اول یعنی سب سے اول بغاوت کرنے والا معاویہ ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی وفات کے وقت یعنی آخری لمحات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے افسوس کیا اور اس بات پر ندامت فرمائی کہ وہ مولا کے ساتھ ہو کر معاویہ سے نہیں لڑے۔ چنانچہ اسد الغابہ میں حضرت علامہ ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن حبیب اپنے والد بزرگوار سے ناقل تھے، نون الف قاف لام ناقل ہیں، کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ کہنے لگے کہ میرے دل میں دنیا کی کوئی حسرت باقی نہ رہی مگر صرف ایک، اور وہ یہ کہ میں باغی گروہ سے نہیں لڑا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت شعبی شین عین بے چھوٹیے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسروق میم سین رے وقاف مسروق رضی اللہ نہیں فوت ہوئے جب تک کہ انہوں نے اللہ کی جناب امیر علیہ السلام سے جنگ میں مخالفت کرنے سے توبہ نہیں کی۔ حضرت علامہ حاکم مستدرک میں یہ روایت کرتے ہیں کہ حسیمہ ہے سے یہ میم ہے، حسیمہ ابن عبد الرحمن راوی ہیں کہ سعد ابن مالک رضی اللہ سے کسی نے کہا کہ جناب امیر علیہ السلام آپ کو اچھا نہیں کہتے اس لیے کہ آپ نے ان کا ساتھ دینے سے اختلاف کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ بخدا یہ میری ذاتی رائے تھی، میں نے سوچی تھی لیکن میری رائے غلط نکلی۔ اور آئیے اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں کہ مولا کے ساتھ جنگ کرنے والے فاسق ہیں۔ یہ ہیڈنگ ہے، تفصیلات لکھی ہیں کہ حضرت علامہ جلال الدین المہاتی شروع شین رے واو ہے، شروع ہے جمع الجوا ہجے کرتی ہوں، جیم میم عین الف لام جیم واو الف میم عین، تو یہ بنا کہ المہاتی شروع جمع الجوامع میں عدالت صحابہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہ مسلک ہے کہ تمام صحابہ ثقہ اور عدول میں عین دال والا عدول ہیں، سوا ان لوگوں کے کہ جنہوں نے حضور علی مرتضیٰ سے جنگ کی ہے، پس وہ لوگ فاسق ہیں امام برحق پر خروج یا چڑھائی کرنے کی وجہ سے۔ مسلمانوں، جب مولا سے جنگ کرنے والے فاسق ہیں تو معاویہ جو اس جنگ اور خروج کا بانی ہے وہ تمام فاسقوں کا سردار اور پیشوا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب فاسق کی روح اور تعریف کی جاتی ہے یا اس کو حضرت یا رضی اللہ کہا جاتا ہے تو اللہ غضبناک ہو جاتا ہے اور عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ فاسق کی جب مدح اور تعریف کی جاتی ہے تو خدا بند عالم غضبناک ہو جاتا ہے اور عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ یہ یہاں پہ دوبارہ لکھا تھا۔ ساتھ ہی اب ہم آ گئے ہیں پیج 58 پر، ہیڈنگ ہے معاویہ فقہائے اہل سنت کی نگاہوں میں۔ لکھا ہے
اب اس رسالے کو ختم کرتے ہوئے معاویہ کے بارے میں فقہ حنفیہ کی ان چند مستند کتابوں کے 2-4 حوالے نقل کر دینا چاہتا ہوں کہ جن کتابوں پر حنفیہ کی چکی چلتی ہے، انہیں بھی پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، توضیح و تلویح تے لام واو یہ ہے، جو اصول حنفیہ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس میں یہ عبارت مرقوم ہے کہ جو صحابہ عدالت کے ساتھ مشہور ہیں انہی کے لیے عدالت خاص اور یقینی ہے، باقی صحابہ معمولی لوگوں کی طرح ہیں۔ بعض ان میں عدول، عین پہ پیش ہے، عین دال واو لام، عدول ہیں اور بعض غیر عدول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ پھر انہیں صاحب توضیح و تلویح تے واو زواد یہ ہے اور تیلام واو یہ ہے۔ توضیح و تلویح نے معاویہ کو باغی، محارب میم ہے الف ریبے اور قاتل صحابہ لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو توضیح و تلویح مطبوع مصر میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 اور سطر آخر۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ شامی، جو حنفیہ کے نزدیک فقہ کی ایک نہایت معتبر کتاب ہے اور جس کے بارے میں یہیں کہ ایک شخص نے اپنے رسالے المصافہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کا ہر مسئلہ چپ چاپ مان لینے کے قابل ہے، شک کی گنجائش نہیں۔ المصافہ صفحہ نمبر 7۔ اسی شامی میں یہ عبارت موجود ہے کہ حضور علی مرتضیٰ علیہ السلام اور ان کے تابعدار اہل عدالت ہیں اور ان کا دشمن معاویہ باغی تھا۔ حوالہ ہے شامی مطبوعہ دہلی صفحہ 301۔ پھر لکھا ہے کہ چوتھے نمبر پہ کہ سرخسی سین رے خے سین چھوٹی ہے، سرخسی نے مبسوط میں میم بے سین واو توئے میں اور صدر الشریعت سواد دال رے الف لام شین رے یہ عین تے ہے سے توضیح میں معاویہ کو بدعتی ثابت کیا ہے۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ نے معاویہ کا شمار ظالم بادشاہوں میں کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ظالم بادشاہوں کے یہاں بھی ملازم کر لینا جائز ہے جیسا کہ عادل بادشاہوں کے یہاں، اس لیے کہ اکثر صحابہ نے معاویہ کی ملازمت کر لی تھی۔ حوالہ ہے ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134 کتاب القاضی۔ 6 نمبر پہ لکھا ہے کہ شرح وقایہ، شرح شین رہے وقایہ واو قاف الف یہ ہے کہ اندر بھی معاویہ کو بدعتی بتلایا گیا ہے۔ عبارت شرح وقایہ کی یہ ہے کہ مدعی کو قسم دینا ہم حنفیہ کے نزدیک بدعت اور اس بدعت کا موجد معاویہ ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، شرح دقایہ لکھا ہے یا رقایہ، میں چل پی چے لام پہ چھوٹیے مطبوعہ نون واو لام شور صفحہ نمبر 209۔ پھر لکھا ہے کہ اور اسی شہر کے ایک شخص ساکن شکر تالاب نے اپنے ایک اشتہار بعنوان استفسار شرعی اس حدیث کو بطور حجت کے پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اور نیچے جو حدیث ہے اس کے لکھا ہے کہ بدعتی جہنم کے کتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پس وہ سارے حوالے جو میں نے اب تک اپنی تالیفات میں دیے ہیں وہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ یا حنفیہ کے اسی قول کے مطابق ہیں جو آپ نے مولا کی محبت اور معاویہ کی دشمنی میں ارشاد فرمایا تھا، جس کا حوالہ میں نے مولا اور معاویہ میں بھی دیا ہے اور جس کا ذکر اس رسالے میں بھی موجود ہے۔ یہ نیز یہ کہ فقہ حنفیہ کے مذکورہ بالا ہر الجات ہیر الف لام جیم الف تہر الجات میں میری تمام تالیفات کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ معاویہ پر لعنت کے جائز ہونے کے یہ دلائل تھے کہ جو بکثرت بیان ہوئے اور نہایت ہی واضح اور روشن طریقے پر قلم بند کر دیے گئے۔ یقین ہے کہ ان دلائل و براہین کے سننے کے بعد کسی مرد مومن یا مرد انصاف پسند کے دل میں کوئی ادنا
سا شبہ بھی باقی نہیں رہ جائے گا، لیکن یہ دلائل اس شخص کو نفع نہ پہنچائیں گے کہ جو ہیلا جو ہوگا اور جس پر تعصب غالب ہوگا، نیز وہ شخص بھی ان دلائل سے کوئی فائدہ نہ پائے گا جس نے اپنے گلے میں مخالفت حق کے لیے کسی زید، بکر اور خالد کی اندھی تقلید کا پٹا ڈال لیا ہو، اور جو خدا اور رسول اور بزرگان صحابہ کے قول پر فلاں فلاں کے قول اور مقدم رکھتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ میرا کوئی کلام ہے اور نہ ان کی طرف میرا روئے سخن ہے، اس لیے کہ ان کا مرض لا علاج ہے، اور جو مرض بغض و عناد میں مبتلا ہو وہ کبھی چھٹکارا نہیں پاتا۔ ہم اللہ پاک سے سلامتی اور عافیت کے خواہاں ہیں کہ وہ ہم کو اس مرض لا علاج سے محفوظ رکھے، آمین۔ سامعین، پیج 60 کے اوپر اس کتاب کو مکمل کرتے ہوئے یہ دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھنے کی کوشش کی اس میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، کیونکہ یہ تھوڑا سا جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں ہے، یہ PDF بھی نہیں ہے، اس میں کہیں کہیں انک اس انداز سے تھی کہ ہم اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی تھی، اور کچھ الفاظ ایسے تھے کہ تھوڑا سا لکھائی پرانی ہے تو ان کی جو لکھائی کا انداز تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا آج کل کے مقابلے میں، لیکن میں نے پوری کوشش کی آپ لوگوں تک مناسب بہتر سے بہتر انداز میں پوری کتاب کی تحریر کو آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ نگہبان آپ کا اور میرا، اور انشاءاللہ پھر کسی اگلی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔